पूछा गया है कि हर कोई पीर के हुकूक बताते रहते हैं, मुरीद के भी कोई हुकूक होते हैं, इस बारे में कोई नहीं बताता। आप कुछ इरशाद फरमाएं कि मुरीद के भी कोई हुकूक होते हैं पीर साहब पे कि नहीं होते। जज़ाकल्लाहु खैरा, बेहतरीन सवाल पूछा है। और आजकल हम पीर हज़रात इस सवाल को सुनने की इस्तिताअत नहीं रखते कि हमारे मुरीदों का भी कोई हाल है या उनकी भी हम पर कोई हुकूक है। बिल्कुल हुकूक है। जैसे कि हुक्मरानों के हुकूक होते हैं, वैसे ही अवाम के भी हुकूक होते हैं। तो कुछ जो उलमा ने, जो हमारे मशाइख ने जो इस्तिलाहात वज़ह की है कि मुरीद की पीर पर क्या हुकूक है, उनमें से कुछ आपकी खिदमत में हाजिर हैं कि सबसे पहले अल्लाह करीम ने दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया, या दाऊदु इज़ा रअयत ली तालिबन फ़कुल लहू खादिमन। ए दाऊद, जब आपको कोई मेरा तालिब मिल जाए, मेरी तलब में आने वाला बंदा मिल जाए, फ़कुल लहू खादिमन, आप उनके खादिम बन जाओ। यानी जब आप देखेंगे कि एक बंदा वसूल इल्लाह की रास्ता तय करने की कोशिश कर रहा है और आपके पास तालिब बन के आया कि मुझे अल्लाह से वसल फरमा दें, तो फिर आप उनके लिए ऐसे वसल इल्लाह के रास्ते मुतय्यन कर लो जैसे आप उनके खादिम बन जाओगे। अब देखें, लफ्ज़ खादिम आया हुआ है, लफ्ज़ हाकिम नहीं आया कि आप उन पर हाकिम बनो। तो आप उनके लिए लय्यन और नरम करो। और मौला करीम ने हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, व अम्मा साइल फला तनहर, जो मांगने वाला आपके पास आए तो उसे झिड़का मत, उसको मत झिड़के। माना ये है, एक वो साइल है जो ज़ाहिरी तौर पर हमसे कुछ मांग रहे होते हैं, एक वो साइल है जो बातिनी कमालात के साइल होते हैं। मेरा बातिन बिल्कुल खाली है, वो मुरीद बन के आपके पास आया हुआ है, तो इसीलिए आप उनको टाइम देंगे, वक़्त देंगे, मुर्शिद उनको वक़्त देंगे, टाइम देंगे और उन्हें वसूल इल्लाह का तरीक़ा बताएंगे। एक और हक़ भी है मुरीद का कि पीर साहब उनको तरीक़त के बिल्कुल सीधी रास्ता दिखाएंगे। ये नहीं होगा कि उनके साथ ऐसे तरीक़ा अपनाएंगे कि उनको अपने पास रखेंगे और रखेंगे उनको तरीक़त के कोई रास्ते, रुमूज़, इशारात और कोई मुकामात उनको ना बताएंगे और उनको अपने पास ऐसे ही रखते जाएंगे। ये भी मुरीद का एक हक़ है अपने पीर पर कि वो उनको सीधा रास्ता दिखाए। एक और भी हुकूक मशाइख ने ज़िक्र किया हुआ है कि मुरीद अगर सवाल पूछना चाहें अपने शेख से, तो शेख से इजाज़त ले और सवाल पूछें उनसे, क्योंकि हज़रात सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक से मुख्तलिफ़ सवालात पूछे हैं। तो इसीलिए मुरीद भी अपने शेख से मुख्तलिफ़ सवालात पूछ सकते हैं। अगर शेख कहेंगे ना ना तुझे सवाल करने की हाजत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, तो ये शेख ने उस मुरीद की हक़ तलफ़ी की हुई है। अगर मुरीद शेख में खिलाफ तरीक़त व शरीयत कुछ दे के तो तनकीद के बग़ैर अपने शेख से पूछ सकता है। ये भी मुरीद को हक़ हासिल है। ये मुरीद का हक़ है कि अगर उसने शेख की किसी अमल में, शेख के किसी फ़ाइल में उनने देखा कि ये खिलाफ शरीयत है या खिलाफ तरीक़त है, तो मुरीद अपनी शेख पर तनकीद किए बग़ैर, तनकीद नहीं करेंगे, उनको कहेंगे हज़रत आपने ये फ़ाइल किया हुआ है, इसकी दलील क्या है। तनकीद नहीं करेंगे क्योंकि तनकीद वाले जो है वो महरूम रहते हैं, तो उनको अच्छे तरीक़े से बताएंगे। तो पीर साहब के ये लाजिम है पीर साहब पर कि वो अपनी मुरीद की तसल्ली और तशफ़ी कर लें कि ये बात जो आपको दिखाई दे रही है बज़ाहिर, ये इसकी असल मकसद ये है। अगर एक हक़ और भी है, अगर मुरीद अपनी शेख को दावत दें, अपनी शेख को दावत दें, तो शेख पर लाजिम है कि उसकी दावत की इजाबत कर ले, वहाँ पर उनके पास जाएं। क्योंकि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक फरमाते हैं कि अगर मुझे किसी ने एक बकरे के पाँव का निचला हिस्सा जो उभरी हुई हड्डी है ये पकाई घर में और मुझे दावत दी, तो मैं उसकी इजाबत करूँगा, मैं वहाँ पर जाऊँगा। पीर साहब ये कहें कि मेरा मुरीद जो है वो गरीब है, मैं गरीबों के पास नहीं जाता, ये मुरीद की हक़ तलफ़ी है। मुरीद का ये हक़ है कि उसने अगर अपनी शेख को दावत दी तो शेख वहाँ पर चला जाए। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी थी, और घर में जो है आधा किलो जौ और एक बकरी थी, और साथ में हुज़ूर के इतने सारे फ़ौज भी आए थी, लेकिन
حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس دعوت کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جہاں بھی دعوت دے دیتے آپ وہاں پر. تو مرید کا ایک حق یہ ہے کہ وہ پیر صاحب کو اگر دعوت دیں تو پیر صاحب ان کی دعوت کو قبول کرے. مرید کا جو مال ہے وہ مرید کا اپنا ہے. اپنے مال میں مرید خود حقدار ہے. ان کی مرضی ہے کہ وہ شیخ کو دے دے تو ٹھیک ہے, شیخ کو نہ دے تو ان کی مرضی ہے. اب مرید کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے مال جتنا بھی چاہے وہ اپنی شیخ کو دے یا نہ دے. شیخ ان سے ڈیمانڈ کر لے کہ بھئی تم نے اتنے پیسے مجھے دینے ہی دینے ہیں, تم نے یہ مجھے نہیں دیا, تم نے یہ مجھے نہیں دیا, یہ مرید کے حق تلفی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت کے تمام راستے جو شیخ کے پاس ہے وہ مرید کو سکھائیں. مرید کا ایک حق یہ بھی ہے کہ جب اس نے اپنی شیخ کو شیخ منتخب کر لیا تو اللہ کریم کی معرفت کے جتنی بھی راستے ہیں نا اس شیخ کے پاس, تو وہ سارے کے سارے ان کو بتا دے, ان کو اسباق بتا دے, ان کو طریقت کی اوراد بتا دے, ان کو اسباق, ان کو نفی اثبات, ان کو مراقبات, ان کو ذکر و اذکار, جتنی بھی معرفت کے راستے اس شیخ کے پاس ہے وہ سارے اپنی مرید کو بتائے. ایسا نہ ہو کہ ان کو کہے کہ بھئی 5 سبق تمہارے لیے کافی ہے اور بس چھوڑ دیں, آپ میری ہمسری اور میری برابری نہ کرو. مرید کا یہ حق ہے کہ شیخ کے پاس جتنی بھی معرفت کے راستے ہیں اللہ رب العزت کے وہ سارے اپنی مرید کو بتائیں. مرید کا ایک اور حق بھی ہے کہ اگر پیر صاحب مرید کو باطنی کمال نہیں دے سکتا تو اسے صاف بتائے, اسے دھوکے میں نہ رکھیں. اسے یہ نہیں کہے کہ جناب آپ کو کل ملے گا, پرسوں ملے گا, اگلے دن ملے گا, آپ کو جتنی بھی باطنی کمال ہے تو وہ ان کو دے دیں. اگر اس سے بڑھ کر مرید میں کوئی استعداد ہو تو پھر شیخ ان کو اپنے پاس نہ روکے, ان کو بتائیں کہ بیٹا اتنے تک میرے منازل تھے جو میں نے آپ کو طے کرائے ہیں, اس سے بعد میری منازل نہیں ہے جو میں آپ کو طے کرا سکوں. تو مرید کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر شیخ اسے باطنی کمال نہیں دے سکتا تو اسے دھوکے میں نہ رکھیں, اپنے پاس نہ رکھیں کہ جی کل یہ ہوگا, پرسوں یہ ہوگا, پرسوں وہ ہوگا. سیدھا سیدھا ان کو صاف صاف بتائیں. مرید ان سے پوچھیں پیر صاحب یہ کمال مجھے عنایت کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے. کمال سے مراد دنیاوی کمال نہیں ہے, باطنی کمال ہے. یہ باطنی کمال مجھے دے سکتے ہو کہ نہیں دے سکتے. آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے, کہ اگر آپ کے پاس ہے تو دے دیں, آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ مجھے اجازت دیں میں کسی اور شیخ سے اپنا اکتساب کر لیتا ہوں. مریدوں کا ایک حق اور بھی ہے کہ اگر شیخ ان کے ساتھ سفر میں ہو کہیں تو جب سفر میں آپس میں کام تقسیم ہو تو پھر ایک کام پیر صاحب بھی اپنے ذمے پہ لے لیں, وہ اپنے پیر صاحب کو بھی ایک کام ذمہ پہ لے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت مطہرہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک جب سفر میں جایا کرتے ہوتے تھے تو پھر کام تقسیم ہوتا تھا. کوئی لکڑیاں چن لیتا, لکڑیاں اکٹھے کر لیتا, کوئی جو ہے وہ دیگچی کے لیے یہ اپنا جگہ بنا لیتے, چولہا بنا لیتے, کوئی دیگ چھڑا دیتا, کوئی گوشت بنا لیتا, کوئی مطلب اکٹھا کر لے ہوتا. تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ مجھے بھی میرے حصے کا کام دے دو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اپنی جانوں سے بڑھ کر حضور سے محبت کیا کرتے ہوتے تھے. آپ صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کام کرنے والے ہیں. آپ فرماتے ہوتے تھے مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ کام میں شامل. اب پیر صاحب کو آگے آپ لوگ سائے تلے بٹھائیں اور خود گرمی میں کام کرتے جائیں سفر میں یا حضر میں, اور پیر صاحب آرام سے بیٹھا رہیں. تو مرید کا ایک حق یہ بھی ہے کہ جب کام تقسیم ہو تو پیر صاحب کو ان کے حصے کا کام دے دیا جائیں, ان کو کہیں کہ آپ بھی تھوڑا سا ہمارے ساتھ کام کر لیں. ایک اور حق جو مرید کا ہے پیر صاحب پر وہ یہ ہے کہ جب بھی ان کو خرقہ پہنائیں یا ارشاد خط دیں گے تو اس وقت مرید کا یہ حق ہے کہ پیر صاحب ان کو سلسلے کے تمام مشائخ کے بارے میں بتائیں. وہ یہ کہیں میں فلاں اپنی شیخ سے مرید ہوں, وہ ان سے مرید ہے, 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 اور اپنے مشائخ جو سلسلے کے ہیں ان کے بارے میں ان کو بتاتے رہیں کہ تاکہ ان کی محبت اور مودت ان اہل اللہ کے ساتھ, اور ان کو معلوم تو ہو نا کہ جس راستے میں میں جا رہا ہوں یہ رستہ کہاں تک گیا ہے, معنعن گیا ہے یا منقطع ہے. تو یہ بھی ان کا ایک حق ہے. اور ایک حق اور جو صاحب انوار قدسیہ نے ذکر کیا ہوا ہے کہ اگر شیخ دے کے کہ ان کا مرید ان سے مراتب میں فوقیت حاصل کر گیا ہے تو پیر ان کا شاگرد بن جائے, اپنے مرید کا ہی شاگرد بن جائے. پیر یہ دیکھ لیں
کہ میرا یہ مرید، مرشد یہ دیکھ لے کہ میرا یہ مرید مجھ سے مراتب میں فوق ہو گیا ہے، تو پھر اس شیخ پر لازم ہے، اس پیر پر لازم ہے کہ وہ اپنی مرید کی شاگردی اختیار کر لے، ان سے بیعت کر لے. اور اس کا سیدھا سادہ مثال حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے اور حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شیخ و مرشد ہیں. لیکن اللہ کریم نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ کو جب کمالات عنایت فرمائے تو حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ بعد میں آپ سے ہی اکتساب کرتے رہے اور آپ کی محفل میں ایسے بیٹھا کرتے ہوتے تھے جیسے مرید اپنی شیخ کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے ہوتے تھے. تو یہ حق بھی مرید کا ہے، لیکن مرید اگر کمال والا ہو اور اتنا کمال ان کو ملے کہ وہ اپنی شیخ سے مراتب میں فوق ہو جائے تو یہ مرید کا حق ہے کہ ان کا شیخ پھر ان کے سامنے بیٹھ کے ان کو توجہ دے. ایک اور حق جو ہے کہ اگر دوسرے مشائخ کے پاس یہ مرید جانا چاہتے ہیں ان سے فیض لینے کے لیے تو شیخ سے اجازت طلب کر لے. جب شیخ سے اجازت طلب کرے تو شیخ ان کو منع نہ کر لے. اور اس کا ایک مثال مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور ہمارے یہاں پر شالمار باغ کے بیک سائڈ میں مدفون صاحب قبر حضرت مخدوم ایشان رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مریدین جب ماوراء النہر بخارا یا افغانستان سے براستہ پاکستان اور لاہور براستہ یہاں سے آتے ہوتے تھے تو جب سرہند شریف حضرت کی بارگاہ میں اقامت فرماتے ہوتے تھے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تو آپ واپسی پر ارشاد فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ رستے میں آپ کو جو بھی مشائخ ملے ان سے اکتساب کرتے جاؤ. اور حتیٰ کہ آپ مخدوم ایشان رحمۃ اللہ تعالیٰ جو ہمارے شالمار کے بیک سائڈ پر آپ کا مزار شریف ہے اپنی مریدوں کو یہاں پر آپ بھیجا کرتے ہوتے تھے کہ ان سے. یہ قادریہ سلسلے کے بزرگ ہے اور مجدد الفسانی نقش بندیہ سلسلے کے بزرگ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنی مریدوں کو وہاں پر. تو مرید کا حق ایک اور بھی ہے، یہ ہے کہ وہ اگر اپنی شیخ سے اجازت طلب کرے کہ میں نے فلاں شیخ کے پاس جانا ہے، ان سے بھی کچھ فیض لینا ہے، تو شیخ ان کو نہ روکے. آج کل کے پیر صاحبان تو سارے روک رہے ہیں، ان کو کہتے نہیں ادھر جاؤ گے تو پھر ان کی محبت غالب آ جائے گا اور میری محبت کمزور پڑ جائے گی. نہیں، مرید کا ایک حق یہ بھی ہے. ایک اور حق جو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ مرید اگر سنت کے خلاف اپنی پیر کو دیکھیں تو ان کا اتباع کبھی نہ کریں. سنت کے خلاف دیکھیں کہ میرا پیر اب اس کام میں سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو وہ اس کی اتباع نہ کریں یہ سمجھتے ہوئے کہ یار میرا پیر صاحب ہے یہ جب ایسے کام کرتے تو میں بھی ایسے کروں گا، میرے پیر صاحب نے یہ فعل کیا ہوا ہے تو میں بھی یہ فعل کروں گا. مرید کا حق یہ ہے کہ جب پیر کو دیکھے مرشد کو دیکھے کہ وہ خلاف سنت چل رہا ہے تو اس کا اتباع نہ کرے. مشائخ میں آپ کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، امام ظفر رحمۃ اللہ تعالیٰ، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول کو پیش کروں گا. آپ مبارکی نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے مکتوبہ شریف میں کوٹ کیا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کہ حضرات صاحبین نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ان مسائل میں جو بالکل سنت کے مطابق تھے ان مسائل میں بھی اختلاف کیا ہوا ہے، اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو صاحبین کے قول پر عمل کیا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی مسلک اپنی قول کو چھوڑ کے صاحبین کے قول کو اختیار کیا ہوا ہے. اب کوئی کہے کہ بھئی اپنی شاگرد اپنی مرید کے قول کو کیسے مانیں گے؟ تو ہو سکتا ہے کہ ان کی مرید میں اللہ رب العزت نے یہ کمال ڈالا ہو اور پیر صاحب جو ہے ان سے بے خبر رہیں. تو فلہذا اگر پیر صاحب کوئی سنت کے خلاف عمل کریں تو پھر مرید کو یہ چاہیے، یہ مرید کا حق ہے کہ وہ اپنی پیر صاحب کی اس سنت والے کام میں خلاف کر لیں. اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مکتوب شریف میں ایک اور حق بھی ذکر کیا ہوا، فرماتے اگر طالبی رشد خودرا پیش شیخ دیگر بیند و دل خودرا در صحبت او با جمعیت یابد رواست کہ در حیات پیر بے اذن پیر پیش آن شیخ دیگر برآورد. اللہ اکبر. مکتوبہ شریف مکتوب نمبر 63 جلد نمبر 2. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی طالب ایک مرید اپنی رشد اور ہدایت کسی ایک اور شیخ کامل مکمل کے پاس، ایک پیر صاحب سے مرید ہے لیکن اس نے دیکھا کہ اس پیر صاحب سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، باطنی فائدہ، مجھے کوئی رشد نہیں مل رہا، کوئی باطنی جمعیت مجھے نہیں مل رہا، اور فلاں شیخ کے بارگاہ میں جب میں جاتا ہوں تو مجھے باطنی جمعیت بھی مل جاتی ہے اور رشد بھی مل جاتا ہے، تو یہ پیر زندہ بھی رہے، پہلا پیر حیات بھی رہے، بے اذن
उनसे इजाज़त लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वो बग़ैर इस पीर साहब की इजाज़त की दूसरे शेख के पास चला जाए, क्योंकि मुराद और मकसूद ज़ाती इलाही है, पीर मुराद नहीं है। तो एक मुरीद का ये भी हक़ है कि वो पीर उनको अपने पास रखें, उनको कोई कमाल बातिनी भी हासिल ना हो, उनको कोई जमीयत भी हासिल ना हो, उनको कोई रुश्द भी वहाँ से नहीं मिल रहा हो, तो उनको ये हक़ है कि वो बग़ैर इज़्न उस पीर के, उनकी हयात में ही उनको छोड़ के किसी ऐसे शेख के पास चला जाए जहाँ से उनको फ़ायदा मिलता जाए। ये मुरीदीन की कुछ हुकूक़ थे जिन्होंने हज़रत इमाम अब्दुल वहाब शारानी ने अनवार क़ुदसिया में, और कुछ मुजद्दिद फ़िसानी रहमतुल्लाह तआला, कुछ जो है वो सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी ने, और कुछ जो है शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह तआला ने मुरीदों को हक़ूक़ को बयान किया है, जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह।